جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں ہوں آپ کو دوست ابرار الحق۔ ناظرین، حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ اگر حج مقبول نصیب ہو جائے تو انسان اس سفر سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ ماں کی گود سے آج ہی نمودار ہوا ہے۔ دنیاوی کثافت، گناہوں کی غلاظت سے پاک و صاف نومولود بچے کی طرح معصوم۔ ہر آدمی کے لیے یہ سفر ممکن نہیں۔ کبھی مال و دولت کی کمی رکاوٹ بنتی ہے تو کبھی جسمانی اعذار سفر کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے حج کی فرضیت کے لیے استطاعت کی قید لگائی گئی، کیونکہ حج میں سفر بھی کرنا ہوتا ہے اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر آدمی بیمار ہے، تندرست نہیں ہے تو خود سفر نہیں کر سکتا، قید میں ہے تو اس سے نکل نہیں سکتا، تندرست تو توانا ہے اور مالدار بھی، لیکن راستہ پرامن نہیں ہے یا ویزا میں کوئی رکاوٹ آ چکی ہے، تو ان تمام صورتوں میں انسان غیر مستطیع ہے۔ اس لیے حج فرض ہی نہیں ہوگا تاکہ یہ اعذار ختم ہو جائے۔ ناظرین، حج صرف محبت و عبادت کا سفر نہیں بلکہ اس کی بڑی سماجی معنویت ہے۔ اس سفر کا آغاز احرام کے کپڑوں سے ہوتا ہے۔ یہ کپڑے سلے ہوئے نہیں ہوتے اور عموماً رنگین بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ان سے امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ ٹوپی کے مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں اور یہ بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم کس طرف کے ہیں، کس پیر کے مرید اور کس مسلک کے ترجمان ہیں۔ اس لیے ٹوپی سرے سے اتار ہی دی جاتی ہے تاکہ اللہ کے مہمان کی صرف ایک شناخت ضیوف الرحمن کی رہ جائے۔ احرام کے کپڑے لپیٹنے کے بعد کفن کی یاد آتی ہے اور آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح کپڑوں میں لپیٹ کر لوگ قبروں میں رکھ دیں گے۔ موت کی یہ یاد لوگوں کو اچھے کام کی طرف راغب کرتی ہے اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ احرام کے کپڑے لپیٹنے کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھا جاتا ہے اور بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں سب تیری ہیں اور تیری حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ یہ اعلان انسانی ذہن کو ایک خاص رخ پر لگاتا ہے۔ بندہ اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی تسلیم کرتا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی بڑا ہے۔ سماج کے سارے جھگڑے اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اس دنیا کو تشدد کی آماجگاہ بنا دیا ہے۔ جب حاجی یہ ترانہ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن سے اپنی بڑائی کا خیال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مکہ پہنچ کر اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے بڑا حصہ پا لیتا ہے۔ وہ حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، نہیں پہنچ پائے تو دور ہی سے ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کر کے چوم لیتا ہے، یعنی کہ استلام کرتا ہے۔ حجر اسود کبھی سفید تھا، اب تو کالا ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم گورے ضرور ہیں لیکن کالے کو اپنے سے قریب کرنے بلکہ چومنے تک کے لیے تیار ہیں۔ طواف میں پوری دنیا کے مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا طواف لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سماجی طور پر یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ رنگ و نسل، ذات و برادری اور بود و باش کی اہمیت نہیں ہے۔ نہ کالے کو گورے پر اور نہ گورے پر کالے کو کوئی فوقیت حاصل ہے۔ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہی بنائے گئے تھے۔ طواف کرتے وقت داہنا کندھا کھولا جاتا ہے اور شروع کے چکر میں تھوڑا اکڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے جسم کی لاغری کو کمزور نہ سمجھے، اس کے اندر کی طاقت و توانائی کو محسوس کریں اور کسی کو جسمانی اعتبار سے حقیر سمجھنے کا مزاج ختم ہو جائے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر آدمی اپنی عاجزی کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کہہ کر اور سجدے میں سر رکھ کر تلبیہ میں جو اعلان کیا تھا اس کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے اور کبر و انانیت سے پاک و صاف دل لے کر وہاں سے اٹھتا ہے۔ پھر شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر زمزم پیتا ہے۔ زمزم کا یہ پانی جسمانی اور روحانی امراض کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے
کہ یہ چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر رگڑنے سے پھوٹا تھا، یہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے پتھریلی زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا، یہ اللہ کی قوت کاملہ کی روشن دلیل ہے۔ صفا و مروہ کا چکر لگاتے وقت اسے حضرت ہاجرہ کی وہ بے چینی یاد آتی ہے جو وہ بچے کے لیے پانی کی تلاش میں برداشت کر رہی تھی۔ جب بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو وہ کس طرح دوڑتی تھی۔ میلین اخضرین اسی کی یاد ہے۔ حضرت ہاجرہ کی اس عمل کی معنویت کو محسوس کرنے کی غرض سے عورتوں کو نہیں مردوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ماں کی بےتابی اور بے چینی کو مرد بھی محسوس کر سکیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حج کا سفر بیت اللہ کے نام پر ہی ہوتا ہے، لیکن سوائے طواف کے حج کا کوئی عمل بیت اللہ میں نہیں ہوتا۔ حج کے لیے انسان پہلے مینا جاتا ہے جہاں خیموں کا شہر آباد ہے، بلند و بالا عمارت میں رہنے اور جو فخر اور امتیاز کی بیماری پیدا ہو گئی تھی وہ ان خیموں میں رہ کر دور ہو جاتی ہے۔ پھر عرفہ جاتا ہے، وہاں بھی خیموں کا شہر بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اس سے بندے کا یقین اللہ پر مزید پختہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ دینے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، بقیہ سب محتاج ہیں، اور محتاجوں سے کیا مانگنا، جو خود محتاج ہے دوسروں کو کیا دے سکتا ہے۔ عرفے سے روانگی مزدلفہ کو ہوتی ہے، یہاں خیمہ بھی نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریے۔ یہاں سماج کے وہ لوگ کثرت سے یاد آتے ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کی پریشانی، بے خوابی اور رات بھر کروٹ بدلنے کے قرب کا تھوڑا بہت احساس ہر ایک کو ہو ہی جاتا ہے۔ یہاں کنکری چنتے ہوئے خیال ان غریبوں کا بھی آتا ہے جو کھیت کھلیان میں دانے دھن کے چن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مزدلفہ سے لوٹ کر یہ کنکریاں جمرات پر ماری جاتی ہیں۔ یہ جمرات شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ماری گئی کنکریوں کی یاد دلاتے ہیں، لیکن اب تو شیطان نہیں ہے۔ یہ کنکریاں دراصل اپنے نفس امارہ کو ماری جاتی ہیں، اور اگر پہلے دن جمرہ عقبہ اور بقیہ 2 دن تینوں جمرات کی رمی کے بعد نفس امارہ کی موت نہیں ہوئی اور انسان نفس مطمئنہ کے مرحلے تک کے نہیں پہنچا تو سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد قربانی دی جاتی ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کے بعد وہاں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ دیکھ سکیں تو دیکھ پائیں گے کہ جانوروں کی آنکھیں عموماً کھلی رہتی ہیں اور زبان حال سے یہ سوال کرتی ہیں کہ میں نے تو اللہ کے نام پر جان قربان کر دیا، لیکن کیا تم نے بھی اپنے دل میں چھپے کینہ، کدورت، فسق و فجور اور خواہشات کی قربانی دی؟ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو میری قربانی رائے گاہ نہیں گئی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میری قربانی رائے گاہ چلی گئی۔ قربانی سے فارغ ہو کر وہ اپنے بال منڈواتا ہے تاکہ سابقہ زندگی کی کثافتوں کو اتار پھینکے۔ اب وہ ایسا ہو گیا جیسے وہ معصوم سا آج ہی پیدا ہوا ہے۔ ساری پاکی حاصل ہو گئی تو وہ احرام کے کپڑے اتار کر سلے ہوئے عام کپڑے پہن کر پھر کعبۃ اللہ آتا ہے اور اللہ کی عظمت کی گن گاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی زیارت پہلے اگر نہیں کیا ہے تو وہ زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس رحمت للعالمین پر درود و سلام پیش کرتا ہے جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ مدینہ کے مقررہ ایام گزار کر حاجی اپنے گھر لوٹتا ہے اور وہاں سے کھجور اور زمزم کے ساتھ اللہ پر توکل، تحمل، برداشت اور ہر قسم کے تعصب سے پاک ہونے اور رہنے کا تحفہ لے کر اپنے گھر کو لوٹتا ہے، جس کی وہ سماجی اہمیت و معنویت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خیر ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حج پر بلائیں، اور جو امسال حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں ان کے لیے راستے کے تمام تر صعوبتیں یا تمام تر آسانیاں فرمائے اور حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ خیر ناظرین، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔